ناظرین، کس کو تاریخ سے دلچسپی نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیں ہماری ماضی کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن جب تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی کنٹراڈکشن بھی نظر آتی ہے۔ پھر اسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے آرکیالوجی سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ آرکیالوجی ثبوت اور پروف کے ساتھ آ جاتی ہے۔ جب ہم ماؤنٹس کو کھودتے ہیں تو ان کے نیچے جو چیزیں ہمیں ملتی ہے وہ ایک پروف ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جب چٹانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں لکھی ہوئی جو لکھائی ہے وہ بھی ہمیں کافی بتاتے ہیں کہ چیزیں جو آرکیالوجی ہمیں بتاتی ہے تو وہ اختلافات جب ختم ہو جاتی ہے تو ہسٹری کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، اور جو محقق ہے، تاریخ دان ہے، ان کے لیے بھی نئی راہ کھلتی ہے۔ تو آج ہم نے ایک پروگرام کا اہتمام کیا ہے، تو اس سلسلے میں ایک ہمارے مہمان ہیں سلطان احمد شاہوانی، جو کہ ایک آرکیالوجسٹ بھی ہے، ایک محقق ہے، مصنف، شاعر، رائٹر، ماہر ماحولیات، ماہر موسمیات، جن کی 3 زبانوں میں کام ہوئے ہیں، براہوئی، اردو اور انگریزی۔ تو اب ان سے ہم خود پوچھیں گے۔ پہلے سر آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، ہمارے پروگرام میں آئے، اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہو جائے گی۔ جو آپ کے تجربات ہیں، تحقیقات ہیں، ان سے ہم سن کے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہم نے ماشاءاللہ آپ کے کام بہت زیادہ ہیں، آپ نے انوائرمنٹل بھی کام کیا ہے، ہسٹری، اس کے علاوہ شاعر۔ تو آج ہم اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھیں گے صرف آرکیالوجی تک، کیونکہ تاکہ طوالت سے جو ہمارا پروگرام ہے طوالت ہے وہ اس سے ہم بچیں۔ تو سب سے پہلے سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی، اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے موضوع پر آ جائیں گے۔ مختلف موضوعات پہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انگریزی میں میری ریسنٹلی کتاب تقریباً 2 سال پہلے چھپی تھی، دا مسنگ امپریشنز آف جھالاوان۔ اس میں یہ کہ چونکہ تاریخ سے میری دلچسپی ہے، تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں بلوچستان کے بارے میں لکھی گئی ہیں وہ تقریباً میں نے پڑھ لی ہیں، لیکن دھرتی جو کہتی ہے، آرکیالوجی جو کہتی ہے، جو شواہد موجود ہے، چونکہ تاریخ 2 قسم کی ہے نا، ایک کون کہتے ہیں ایبسٹریکٹ، ایک ہے کانکریٹ۔ صحیح۔ اب اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ایبسٹریکٹ تاریخ ہے کہ اس میں باتیں ملتی ہیں، لیکن جب ہم کنکریٹ کی طرف آتے ہیں، جیسے کہ راک انگریونگز ہے، کیو پینٹنگز ہیں، ماؤنڈز ہیں، اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ایسی تاریخ ہے کہ جو ثبوت کے ساتھ سامنے آتی ہے، یہ کنکریٹ ہے۔ تو یہ جو مسنگ امپریشنز آف جھالاوان ہے، اس میں نے جو کچھ پڑھا تھا، یعنی کنکریٹ از کوائٹ ڈفرینٹ دین دا ایبسٹریکٹ۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو کچھ کتابیں کہتی ہیں اور جو زمین ہمیں نکال کے دیتی ہے آرکیالوجی کی صورت میں، وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ تو اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں 32 سال اس پہ کام کر لوں، شواہد جمع کر لوں، پھر اس کے بعد ٹھوس حقائق کے ساتھ میں یہ کتاب آگے لے آؤں۔ پھر ماحولیات پہ میں نے کتاب لکھی، اور خاص کر قدرتی آفات کے حوالے سے اس پر کتاب لکھی۔ پھر خضدار کی اپنی ایک ہسٹری ہے، وہ بھی میں نے لکھی۔ اور ماحولیات میں کہ ورڈس کلائمیٹ چینج، وہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل یونین ہے جو ماحولیات پہ کام کرتی ہے، ان کے لیے میں نے جب کتاب لکھی تو یہ کتاب ان کو اس قدر پسند آ گئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ کیا جائے۔ واہ! اور الحمدللہ بعض جگہوں پہ جو ہے یہی کتاب کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تربیت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس سے مواد جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو اضلاع ہیں ہر ایک کا ایک پروفائل، انوائرمنٹل پروفائل ہم بنا لیتے ہیں۔ یہ ہماری میٹنگ ہو گئی تھی اسلام آباد میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آغاز کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ پھر میں نے بنایا ڈسٹرکٹ انوائرمنٹل ایکشن پلان، الحمدللہ اس کو بھی کافی پذیرائی مل گئی، اور غالباً 2 یا 3 اضلاع ہیں پورے پاکستان میں کہ جن کا انوائرمنٹل پروفائل بنا ہے، اور الحمدللہ ضلع خضدار ان میں سے ایک ہے۔ ماشاءاللہ، صحیح صحیح۔ اس کے علاوہ شاعری بھی آپ نے کی ہے؟ جی ہاں، شاعری چونکہ ایک یوں سمجھ لیں ایک قسم کی ضرورت ہے، چونکہ چند ایک جگہوں پہ یہاں پہ مشاعرے ہو گئے شاعری سے، چونکہ بیسیکلی میں نے ایم اے اردو بھی کیا ہے،
تو ظاہر ہے ادب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی دلچسپی بڑھتی ہے. ویسے بھی شاعری سے مجھے بچپن سے ہی ایک انس رہی ہے. تو اس نے مجھے کھینچ کے لے آیا، اور جہاں کہیں مشاعرہ ہوتا تھا خضدار کی نمائندگی نہیں ہوتی تھی، مجھے دکھ ہوتا تھا. پھر میں جو ہے حالانکہ میری یہ کوشش تھی کہ میں اس طرف آ جاؤں کہ اس طرف کوئی کام نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ بھی میں گیپ کو فل کرتا تھا. تو یہ ہوا کہ اب جب پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو گیا تو باقی زبانوں میں باقی جتنی ٹیمیں ہیں، جی ہاں PSL ہے، تو وہ بلوچستان کے لیے کوئی گانا نہیں تھا. کوئی ایک علامتی دھن ہوتی ہے، شناختی دھن، شناختی گانا ہوتا ہے. تو پھر ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کر لیں. الحمدللہ میں نے جو ہے وہ بنایا براوی میں، اور وہ بڑا اچھا چلا. انہوں نے کافی جو نہیں سمجھتے تھے انہوں نے ڈاک اپنانا ہے. اچھا خوش قسمت کہ اس دفعہ ہم نے ایڈیٹرز چیمپئن بنا تھا PSL کا. صحیح. جی ہاں. اچھا صحیح ہے. تو ماشاءاللہ کتابیں بہت آپ نے لکھی ہے، اور ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا آپ کا دا نیوز میں، دا انسین ٹیئرز، جی وہ آرنجی کے بارے میں قید سالی ہوئی تھی. تو وہ اس کے علاوہ ایک ڈان میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا تھا، بریک دا شیکلز، وہ بھی میں نے پڑھا تھا. اس کے علاوہ ایک آپ کی کتاب ہے مسنگ امپریشنز آف جالاوان. جی بالکل. تو اس کے کچھ سارے ٹاپکس بہت انٹرسٹنگ ہے. جو میری ضرورت تھی یوٹیوب پہ، جو میں کچھ مجھے پروگرام کرنے تھے، ان کو میں نے پڑھا. ماشاءاللہ مجھے بس زبردست لگا. اور ایک ڈھاڈور جگہ ہے ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اس کو بھی میں نے پڑھا تھا، لیکن آپ اگر اپنی زبانی بتائیں تو بہتر. بالکل صحیح ہے. بیسیکلی یہ تحصیل کرخ میں ہے، اور مولا جو ہے ان کے سنگم پر ہے، اس طرف پھر جھلمگسی ہے. اور یہاں پر ایک جگہ ہے میں نے سنا تھا کہ ڈھاڈور. اب یہ ہے کہ ہم ہسٹری شروع کر لیتے ہیں تو پھر مونجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، اور جناب علی یہاں پہ آ کے پھر یا تو ہم جاتے ہیں اس طرف اپنا حسن ابدال کی طرف، تو یہ ہم محدود ہوتے ہیں. لیکن جان مارشل نے جو ہے زمین کھود کر مونجو دڑو نکالی. صحیح. جو اس وقت سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں 5000 سال کی قدامت ہمیں اگر ملتی ہے، تو اس میں سے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے نکال کے وہاں کہ یہاں پہ ڈریویڈین رہتے تھے اور یہ وہ. تو یہ جو ڈھاڈور ہے اس کی تہذیب زمین کے اوپر ہے، اور اب بھی وہاں 6-7 فٹ کی دیواریں ان کی موجود ہیں. واہ. تو اگر میں آپ کو کم سے کم بتا دوں کہ تو کوئی 3-4 کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ تہذیب پھیلا ہوا ہے، اور اس کے آثار آج بھی موجود ہے. جب مجھے اس کا علم ہو گیا کہ وہاں پر ہے، تو میں نے وہاں کے لوگوں سے رابطہ کر لیا. کچھ دوست وہاں پہ گئے تھے، رشتہ دار عزیز، وہ شکار کی غرض سے. تو میں نے ان کو مجبور کیا، ہم نے پلان بنایا. پھر اس کے بعد ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ گئے. وہاں پر جو تہذیب ہے آپ یقین کر لیں گے کہ 3 وہاں پہ دریاؤں کا سنگم ہے. وہ دریا جس میں پینریل فلو ہے، سارا سال اس میں پانی، سارا سال پانی بہتا ہے. جی ہاں پانی بہتا ہے. اب وہاں ان کے سنگم پر یہ تہذیب ہے. پھر اگر آپ چاروں طرف پہاڑوں کا حصار دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ویل کنسیوڈ پلان کے تحت یہ سب کچھ انہوں نے بنا لیا ہے کہ دفاعی نقطہ نگاہ سے. پھر اس کے بعد پانی، چونکہ ہر وقت سے انسان کی پہلی اور سب سے بڑی ضرورت رہی ہے، اس کو اپنے لیے محفوظ کرنے اور دشمن کے لیے ان سے دور رکھنے کے لیے جو پلاننگ ہوتی تھی وہ ہمیشہ جو ہے پرانے زمانے میں جنگوں میں ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اور یہ حکمت عملی ہمیں پوری کی پوری وہاں نظر آتی ہے. پھر میں ایک پہلی مرتبہ گیا تو مجھے احساس ہو گیا کہ نہیں، میں پوری تیاری کے ساتھ نہیں آیا، چونکہ میرے پاس جو ہے لازم کاغذ قلم ہونا چاہیے تھا. میرے پاس جو ہے وہ ٹیپ، میجرمنٹ ٹیپ کا ہونا بھی ضروری تھا تاکہ وہ جو دیواریں ہیں وہ میں ناپ سکوں. پھر جو کیمرہ تھا میرے پاس، موبائل، پھر میں نے کہا نہیں، میں اس سے اچھا کیمرہ میرے پاس ہونا چاہیے. تو میں دوسری دفعہ پھر پلان کر کے پھر دوبارہ وہاں سنا ہے کہ بندہ ایک دفعہ وہاں جاتا ہے تھک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اگلی دفعہ جانے کو دل نہیں کرتا. جی ہاں. دوسری مرتبہ کیسے گئے؟ ایکچولی یہ ہے کہ آپ اگر پیدل جاتے ہیں، ایک جگہ سے پہاڑی علاقہ ہے، تقریباً 7-8 گھنٹے متواتر پہاڑوں میں چلنا انتہائی دشوار کام ہے.
تو اگر نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں میں فاصلہ کم کرنا چاہتا ہوں، 7-8 گھنٹے کا جو پیدل راستہ ہے یہ اگر 4-5 گھنٹے میں طے ہو جائے تو بیچ میں جو ہے بہت گہرے کھڈے ہیں پانی کے، جن کو پار کرنے کے لیے آپ کو کشتی کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر وہ کشتی بھی ہم نے ارینج کی. پھر اس کے بعد اس دوسرے مرتبہ جب میں گیا پھر اسی راستے سے ہم لوگ گئے. تو چونکہ ایک تو یہ کہ وہ بالکل آئسولیٹڈ علاقہ ہے آج کا، لیکن جب میں نے اس پر ایک نظر دوڑائی وہ آج کی نظر نہیں تھی. میں نے کہا کہ اگر میں 800 سال، 1000 سال، 2000 سال پیچھے اگر چلا جاؤں تو کیا منظر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی. تب احساس ہو گیا کہ وہ راستے جو ہے وہ تو دریا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. آج ہم جسے قومی شاہراہ کہتے ہیں یا جو ہے کہ موٹر وے کہتے ہیں یا مصروف ترین راستہ کہتے ہیں، وہ آج کے دور سے ہم نکل کر پیچھے جائیں گے تو ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں. لہٰذا اگر ہم ایک قدیم شاہراہ کہیں، مصروف شاہراہ کہیں، عظیم شاہراہ کہیں، ایک بزی روڈ کہیں، تو پھر وہ وہی روڈ ہے جو وہاں پانی کے ساتھ ساتھ وہاں سے گزرتا تھا اور ڈھاڈور اس کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا. اچھا، آپ نے اس کو پھر تشبیہ دی ہے کہ یہ موئن دڑو سے بھی کم نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کی نا، دیکھیں جتنے بھی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ غاروں میں کیا. صحیح. موسم کی سختی یا یہ ہے کہ خونخوار جانوروں سے اگر ان کو حفاظت کی ضرورت تھی تو انہوں نے غاروں کو اپنا مسکن بنا لیا. ایون ان غاروں کا جو دروازہ تھا یا جو ان کی انٹری تھی اس کو بھی انہوں نے بڑے بڑے پتھر سے بند کر دیا، یا یہ ہے کہ اس میں پتھروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کانٹے دار درخت کی شاخیں جا کر تاکہ وہ اور ان کے بچے محفوظ رہ سکیں. اب دیکھیں غار جو ہے اگر وہ کسی پہاڑ میں ہے تو وہ آپ کے لیے ایک بہترین حفاظت کا ہے، قیام کا ہے. اگر ایک میدانی علاقہ میں ہے تو پھر وہ کبھی بھی محفوظ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میدانی علاقے میں جب بھی بارش ہوگی ظاہر ہے تیز پانی اس میں اگر بھلے کم مقدار میں آ جائے تو وہ پانی جو ہے وہ اس کو مٹی سے فل کر کے اس کی لائف ختم کر دیتا ہے. پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر ریگولر شیپ میں نہیں ہوتا. وہ اس شیپ میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ سیڑھیاں بنا لیں اور اترے. ممکن ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کی ایسا ہو، لیکن زیادہ نہیں ہوتا. سوئل اوریجن ہو جاتا ہے. جی ہاں. اور پھر انسان نے جب اوزار اپنی ضرورت کے تحت بنانا شروع کیا تو اس کے لیے بھی انہوں نے پتھروں کا استعمال کیا. لہٰذا پتھر اوزار کے لیے استعمال ہوتا ہو، پتھر غار کے طور پر پہاڑ کی شکل میں مسکن اور حفاظت کا یا پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہو، ان دونوں کا آغاز جو ہے وہ پہاڑوں سے ہوتا ہے. صحیح. پتھریلی علاقوں سے ہوتا ہے. تو تہذیب کا آغاز جو ہے یہ یہیں سے ہوتا ہے. اگر اسی تناظر میں ہم ایک تقابلی جائزہ لے لیں مونجو دڑو کا ڈھاڈور کے ساتھ، تو مونجو دڑو کے بارے میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دریائے سندھ جو ہے اس کی تباہی کا ایک سبب ہے. اب اتنا بڑا دریا، جبکہ ان دنوں بارش بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، اتنا بڑا دریا اگر اس کے قریب سے گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دریا نے کتنی مرتبہ نہ جانے کون کون سی تہذیبیں تباہ کی ہیں. اب پھر اس کے بعد چونکہ دریا کا پانی کا تیز ریلا جب آتا ہے وہ سب کچھ بہا کر لے کے جاتا ہے، اس پر مٹی نہیں چڑھاتا. لیکن یہاں پر جو آج بھی زندہ و سلامت ہیں، 7-7 8-8 فٹ کمرے کے کمرے موجود ہیں، ان کی دیواریں موجود ہیں، 4 دیواریاں موجود ہیں، ایک پورا پلان آپ کے سامنے موجود ہے جو زمین کے اوپر آپ کو آج بھی نظر آتا ہے. تو اس کی عظمت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت کا موئن دڑو سے کم نہیں ہے. صحیح. اچھا، وہ تقریباً باقی ہم لوگ اپنے ماؤنٹس کو دیکھتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو اینٹک مافیاز ہمیں وہاں نظر آتے ہیں، چیزیں کھود رہے ہیں خزانے کی لالچ میں، کسی اور لالچ میں. وہ ڈھاڈور ابھی تک کیسے بچا ہے؟ ابھی تک دور ہے، ڈیفیکلٹ ایریا ہے، کوئی نہیں جا سکتا؟ وہاں پر بھی 2-3 جگہ کھدائی ہوئی ہے. تو میں نے پتہ کیا وہاں پہ، پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں یہاں پہ آتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ملتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں. بتانا تو نہیں چاہیے اسی لیے کہ باقی لوگوں کا بھی رخ وہاں پر ہو جائے گا، جو خزانہ مافیا ہے اسپیشلی. لیکن چونکہ ایک یہ تہذیب ہے، ایک ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں
کہ باوجود اس کے کہ تہذیب کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی بھی اس کو اون نہیں کرتا، چاہے حکومت ہو چاہے عام پبلک جی ہاں، ہو، عام پبلک کے طور پر یہ ہے کہ جس کی سرزمین ہے وہی اسی ماؤنٹ کا مالک ہے، اپنے آپ وہی کو اسی سمجھتا ہے۔ تہذیب کا، اور پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ خود اینٹیک مافیا کو بلاتا ہے، اس سے اپنا حصہ طے کر لیتا ہے اور کہتا ہے اب کھو دو، جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے اتنا حصہ تمہارا، اتنا میرا۔ یہ بڑا عالمی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر کہیں پر بھی ہمیں پاٹ شاٹ کی صورت میں کوئی ٹکڑا ملتا ہے، اس کی بناوٹ اور اس کی نفاست اگر اس میں امپرفیکشن ہے یا اس میں کوئی کلر استعمال ہوا ہے یا جو اس کی ساخت ہے، یہ ہر ایک ہمیں تاریخ کا ایک نیا باب کھول کے ہمارے سامنے صحیح ہے۔